دوسری صورت کے آگے نکاح نہیں کر سکتی. اگر ایسا ہوتا مولوی صاحب جلسوں پہ جاتے ہیں تو پیچھے سارا کام ختم ہی ہو جاتا, تو زندہ کی بیوی ایسے آگے نہیں جا سکتی. تو شہید کو قرآن زندہ کہتا ہے. یہ اشکال آیا پیش نبی کے صحابہ کو. کس کو پیش آیا؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو. اور اللہ کے محبوب سے جا کے پوچھا. حضرت عبداللہ ابن مسعود نے, مسلم کے اندر حدیث موجود ہے, جا کے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ آیت ہمیں سمجھ نہیں آئی, قرآن کہتا ہے شہید زندہ, حالانکہ یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ کے محبوب کے جواب کا خلاصہ سنو. فرماتے ہیں کہ میرے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا کہ تو نے جو حیات سمجھی ہے بظاہر لفظ سے, وہ اور جتنا اشکال کیا ہے وہ اشکال ہوتا ہے کہ روح جسم کے اندر موجود ہو. شہید کی روح جنت میں ہوتی ہے. پوری حدیث کا خلاصہ کیا بیان کر رہا ہوں کہ اشکال یہ تب ہوتے ہیں کہ روح بدن کے اندر موجود ہو, اور جو شہید کی حیات ہے تو شہید کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کبھی مولویوں سے سنا ہے اس پارٹی سے پڑھیں گے لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ, آگے کہیں گے کالا ماسٹر اکاڑوی, کبھی نہیں کہیں گے کالا رسول اللہ. اب ذرا پیش کرنا اس آیت کی تفسیر میرے نبی نے کیا کی ہے, ذرا پیش کرنا میرے نبی کے صحابہ نے اس آیت سے کیا سمجھا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر, توجہ کر میری طرف, حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر کی والدہ کی تعزیت کے لیے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر کے ان کی لاش کو سولی پہ لٹکا دیا گیا, درختوں پہ لٹکا دیا گیا. حضرت عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اور ان کی والدہ سے تعزیت کرتے ہیں. اور ذرا لفظ سنو میرے نبی کے صحابی کے, اور پھر اندازہ کرو ان لوگوں کے عقیدے کا. نبی کا صحابی آ کے تسلی دیتا ہے اور فرماتا ہے اس بیری آپ صبر کریں, ہذہ جثۃ, ہذہ جثۃ, یہ جو درخت پہ لٹکا ہے یہ تو حضرت کا جثہ. اور نور الحسن شاہ بخاری نے مانا کیا جثہ کہتے ہیں بے جان جسم کو, جثہ کہتے ہیں بے جان جسم, یہ تو بے جان جسم ہے. فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ عِنْدَ اللَّهِ, روحیں تو اللہ کے پاس ہوتی ہیں. فَإِنَّ الْأَرْوَاحَ عِنْدَ اللَّهِ, یہ نبی کا صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر نے بیان کیا. اور سن حضرت عمر ابن عاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جرنیل صحابی, اور اس کی تقریر ہے صحابہ کے مجمع کے اندر جب لڑائی شروع ہوئی تو مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی درمیان کے اندر ایک درہ پڑتا تھا جس سے انتہائی تنگ درہ تھا, اور اس سے ایک گھوڑا گزر سکتا تھا بڑی تنگی کے ساتھ. تو حضرت عمر ابن عاص ان کے بھائی شہید ہو گئے اور ان کی لاش مبارک جو تھی اسی درہ کے اندر گر گئی. کہاں گری ہے؟ درہ کے. اور وہ راستہ تنگ تھا, سارے صحابہ رک گئے. اب ذرا دیکھو حضرت عمر ابن عاص کے ساتھ صحابہ کی فوج تھی. کس کی فوج تھی؟ صحابہ تھے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کا لشکر رک گیا. حضرت عمر ابن عاص نے خطاب کیا اصحاب رسول کو, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کو خطاب ذرا سنو. عمر ابن عاص کا تقریر فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں ہذہ جثۃ, ہذہ جثۃ, یہ تو ان کی لاش اور جسم ہے جس میں جان اور حیات نہیں ہے. فإن الأرواح عند اللہ, ان کی روح تو اللہ کے پاس پہنچ چکی ہے جنت کے اندر. لہذا آپ اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیں, گھوڑے اوپر دوڑیں گے بھی صحیح, اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ روح اندر موجود نہیں, ان کی یہ لاش پڑی ہے. اور اگر روح موجود نہ ہو تو دنیا والوں کی کوئی تکلیف محسوس ہوتی, دنیا والوں کی کوئی تکلیف محسوس ہوتی؟ یہ عمر ابن عاص نے تقریر کی. ذرا میرے نبی کا ایک صحابی تو پیش کر جس نے کہا ہو قتل چونکہ جسم ہوتے ہیں تو زندہ بھی. ایک صحابی نہیں بولا. اور ذرا کر اس روایت پہ اعتراض, پھر میں تیرا ماتھا چوموں. تو جو پیش کرتا ہے وہ اور ہیں, اور میں تو تیرے گھر سے پیش کر رہا ہوں حیات الاموات سے. یہ حیات الاموات کے اندر روایات لکھی ہیں تیری کتاب کے اندر. تو نبی کے صحابہ نے کیا سمجھا شہید کی روح کہاں ہوتی ہے, اور شہید کی حیات کہاں کی حیات ہے بھائی؟ کس کا عقیدہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ نے یہ سمجھا. اور نبی کے صحابہ کا یہ عقیدہ 35 صحابہ سے منقول ہے اسی آیت کی تفسیر کے اندر. تو بہرحال
میں عرض یہ کر رہا تھا اشاعتی قرآن پڑھتے ہیں اور معنی نبی کے صحابہ کا پیش کرتے ہیں، معنی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے پیش کرتے ہیں، اور یہ کہتا ہے جی ہم دیوبندی ہیں۔ میں کہتا ہوں حضرت بند دیوبندی، میں مانوں یہ آیت دیکھ آب حیات میں، کس مقام پہ؟ آب حیات کے اندر حضرت نانوتوی نے لکھا کہ ارواح مومنین و شہداء کا ان ابدان انسریہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کس نے لکھا ہے؟ حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ بس زیارت ہو گئی، ملاقات مقصود تھی، حضرت الاستاذی المکرم تشریف لا چکے ہیں، اب انشاءاللہ ان کا مفصل بیان ہوگا۔ وما علینا الذین اصطفیٰ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو عظمت بڑھ گئی دنیا میں انسان کی، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے، وہ دنیا میں خدا کا آخری لے کر پیام آئے۔ شان نبی جی اللہ اللہ، شان نبی جی اللہ اللہ، سب مل کر بولو اللہ اللہ، شرمانا چھوڑو اللہ اللہ، لہرا کر بولو اللہ اللہ، لہرا کر بولو